دیکھیے، ایک تو ہمارے پٹھانوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ جب تک آپ مر نہیں جاتے نا، یہ لوگ نہیں مانتے۔ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا، تو ڈیفینیٹلی میری وہ سیکیورٹی کے لیے زیادہ کنسرن تھے۔ تو کیا ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے نیٹ ورک تھا یا کیا چیز تھی کہ آپ یہاں تک پہنچے؟ یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری، میں چلاتا تھا، یہاں پہ فیصلہ کیا کہ میں اگر گاڑی آٹوموٹیو کے فیلڈ میں جاؤں گا تو میں اس فیلڈ میں جاؤں گا۔ اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آئے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، اگر اس چیز میں پیسہ ہوتا، اگر یہ چیز واقعی میں ایسا ہوتا، الحمدللہ ہماری منتھلی ملینز میں سیلریز ہے، میں کیوں دوں یار؟ پاکستان میں جتنے بزنس اپرچونٹیز ہیں آپ کو دنیا میں نہیں ملنی۔ پاکستان میں ایک چیز کی کمی ہے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف محمود ود اورا اسپیس روڈ کاسٹ۔ آج کی ایپیسوڈ بہت خاص اور بہت منفرد ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے بہت تھوڑے ٹائم میں پشاور جیسے علاقے میں اپنا نام بنایا، جو کہ نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے اور ایک ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بھی ہے جن کو لگتا ہے کہ کریئر بنانا بہت مشکل چیز ہے۔ تو آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں نبیل افریدی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت کیسے بہت آپ؟ ٹھیک شکریہ، ہے الحمدللہ، اللہ کا سر، شکر۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے براڈ کاسٹ میں آپ نے ہمارا انویٹیشن ایکسیپٹ کیا، It's my pleasure۔ اور آج کچھ کوشچنز ہیں جو پرسنلی میں خود بھی سر سے کرنا چاہتی تھی، جی کیونکہ جب میں نے ان کی پروفائل اسٹڈی کی اور جب سے میں ان کو فالو کر رہی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پشاور کے علاقے میں ایسے نوجوان بہت کم ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت بزنسز کے ورلڈ میں آگے جا رہے ہیں۔ سر، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی جو پروگریس ہے اس کی طرف جائیں، اس کے تو بہت نام ہے، لیکن ہم تھوڑا سا آپ کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں گے۔ تو نبیل افریدی بننے سے پہلے جی، کیا تھے؟ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ ایجوکیشن آپ نے کیا کی اور کیسے آپ نے اپنی لائف میں پروگریس کیا؟ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہمیں بتا دیں۔ بہت شکریہ ایک بار پھر، اور خوشی ہوتی ہے جب ماشاءاللہ ایک پازیٹیو چیز آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، چاہے وہ نبیل ہے یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہے۔ نبیل ہمارے معاشرے کا، آپ ایک اس لڑکے کو لے لے جو سرکاری اسکول میں پڑھتا ہو، جو میرے خیال سے کوئی 5ویں کلاس تک بیگ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہے اس ٹائم پہ ہم وہ کیا ان کو بولتے، وہ کپڑے سے ہم بیگ بنا کے اس میں بیگز اسکول جاتے تھے۔ ایک بہت ہی پسماندہ گھرانے سے تھا، ایک پسماندہ علاقے سے تھا۔ گورنمنٹ اسکول میں 6 تک پڑھا، جان خان کلے برکمبر خیل میں۔ اس کے بعد عثمانیہ ماڈل اسکول پرائیویٹ تھا، اس میں گیا، وہاں سے میٹرک کی، اور پھر فرسٹ ایئر کے لیے گیا گلوبل ڈگری کالج پشاور میں، اور وہاں پہ میں نے صرف فرسٹ ایئر کا ہی ایگزام دیا، اس سے آگے نہ پڑھ پایا۔ 2018 میں پھر دبئی چلا گیا۔ تو بیک گراؤنڈ میرا، اگر if somebody thinks کہ نبیل شاید پیدائشی وہ ایک امیر باپ کا بیٹا یا ایک ویلتھی فیملی سے بلونگ کرتا ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی بھی بہت سارے، اگر میں بتاؤں، میں اس پرسنٹیج وائز اگر میں بتاؤں نا، تو میں اس 80% ان لوگوں میں سے آج بھی ہوں جو بہت ہی ایک ایوریج، بلکہ بلو دا ایوریج زندگی گزار رہے۔ سو آئی واز ون آف دیم بیک ان 2005، بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بدل دی۔ تو دس واز مائی بیک گراؤنڈ۔ اچھا نبیل صاحب، مجھے یہ بھی پتہ چلا آپ کی ہسٹری پڑھتے ہوئے کہ آپ دبئی وزٹ ویزا پہ گئے تھے 3 مہینے کے، لیکن وہاں پہ آپ اس طرح سے سیٹل نہیں ہو سکے اور آپ پاکستان واپس آئے، اور پھر آپ نے دوبارہ سے ایک آغاز کیا اپنی جرنی کا۔ اور جیسے بھی آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا، تو وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا اور پاکستان میں آ کے دوبارہ سے اپنے آپ کو آپ نے اسٹارٹ کیا؟ دیکھیے 2008 میں یہ ہوا تھا کہ میرے والد صاحب دبئی تھے، تو اس نے کیونکہ یہاں پہ اس ٹائم پہ حالات کچھ زیادہ ہی خراب تھے، تو اسی وجہ سے میں نے اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں کی، اور میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا، تو ڈیفینیٹلی میری وہ سیکیورٹی کے لیے زیادہ کنسرن تھے۔ تو اس ٹائم پہ صرف یہی تھا کہ آپ دبئی جاؤ، بابا کے پاس گیا، وہاں پہ 3 months کے وزٹ پہ، وہاں پہ 3 4 5 جگہوں پہ انٹرویو ہوئی میری، مگر 3 مہینے میں مجھے کوئی ویزا نہ مل سکا، اور 3 مہینے بعد میں واپس آیا۔ اٹ واز اے ویری سیڈ مومنٹ، وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا اپنی زندگی میں۔ تو وہ ایک بہت ہی سیڈ مومنٹ تھا میرے لیے۔ واپس آیا، پھر انہی میں سے ایک کمپنی
جہاں پہ میری انٹرویو ہوئی تھی ان لوگوں نے مجھے کوئی تقریباً 1-1.5 مہینہ بعد ویزا بھیجا اور پھر میں امپلائمنٹ ویزا پہ واپس گیا ہوا تھا, دبئی گیا تھا. تو یہ میری شروعات تھی ایک جاب سٹارٹ کرنے والے نوجوانوں میں سے تھا جو میں نے وہاں پہ جاب سٹارٹ کیا. تو اسی طرح ہماری شروعات ہوئی تھی. اچھا, دبئی میں آپ کو جب جاب ملی, ایک اچھی اماؤنٹ, ایک اچھی سیلری, ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب ایک اچھی سیلری انکم آ رہی ہو تو وائی رسک اٹ, یعنی اپنا رسک لگا کے پھر واپس آ کے یہاں پہ سیٹلمنٹ کرنا, ایک اتنی بڑی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے وہ کہانی بھی اٹس ویری انٹرسٹنگ. جب مجھے یہاں پہ پتہ چلا, اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ بیس امپلائی ہوتا ہے, ایک پرماننٹ بیس امپلائی ہوتا ہے. تو میں نے اس کمپنی میں جوائننگ کی تھی اس کانٹریکٹ بیس امپلائی, اور وہاں پہ پرماننٹ ہونا اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. بہت ہی ایک بڑی کمپنی تھی. تو الحمدللہ میرے لیے کلک کیا کر گیا کہ میں نے یہاں پہ سیکوز ہوا کرتا تھا, یہاں پہ ایک کمپیوٹر اکیڈمی تھی صدر میں نے وہاں سے آٹو کیڈ کی وہ لی تھی 3 months کی, میں نے ڈپلوما لیا تھا یا سرٹیفکیٹ وٹ ایور یو کال اٹ. میں وہاں پہ گیا, میری جاب پہلے لگی تھی پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں. پھر وہاں پہ سر کو پتہ تھا, میں نے سی وی جب دی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ آٹو کیڈ میں نے کیا ہوا ہے. وہ بیسکلی تھی انجینئرنگ فرم. تو مجھے کوئی 5 مہینے بعد میں سر کے پاس گیا, مینیجر, ہی واز فرام لیبنان, ماشاء اللہ ان کو زندگی دے, بہت اچھا بندہ تھا. میں نے ان کو بولا سر یہاں پہ ہمارا ڈرافٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں نے آٹو کیڈ سیکھا ہوا ہے, تو جسٹ گیو می اے چانس. حالانکہ میں نے اچھی پرفارمنس کی تھی ہمارے پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی, تو اس نے مجھے موقع دیا کہ ڈرافٹنگ ٹیم کے ساتھ مجھے بٹھا دیا. ود ان 1 year میں وہاں پہ پرماننٹ ہو گیا. یہ اس کمپنی کا ریکارڈ تھا, 1 year میں کسی کو پرماننٹ نہیں کیا تھا, پرماننٹ ہو گیا. مجھے آج بھی مجھے یاد ہے, مجھے 6 گریڈ پہ وہاں پہ گریڈ ہوا کرتے, 6 گریڈ پہ وہ میں پرماننٹ ہو گیا الحمدللہ. ود ان 5 years میں وہاں پہ 8 گریڈ پہ گیا تھا, اور وہاں پہ اراؤنڈ 11 to 12,000 میری سیلری ہو گئی تھی وہاں پہ. اور بس پھر زندگی اور اللہ کو کچھ اور ہی منسوب تھا. تو وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اس کے بغیر میں نے کہیں اور کمپنی میں جاب بھی نہیں کیا, اسی ایک کمپنی میں رہا, اور جب سے اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور ترتیب بنایا. اس کے بعد آپ نے بات کی آٹو کیڈ کی اور ایک سرٹیفکیٹ جو کہ 3 months کا ہے. میں یہیں سے کویشچن اٹھانا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے آڈینس زیادہ ینگسٹرز ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ کے سرٹیفکیشنز اور ایسے چھوٹے کورسز, کیونکہ آپ نے اپنی بنیاد بتائی کہ یہاں سے آپ کو ملا, تو کیا یہ ضروری ہے آج کل کے بچوں کے لیے؟ دیکھیے ٹو ہیو بیسک اسکلز یہ بہت ضروری ہے, مگر آپ 2008 کو 2026 کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. 2008 اور 2010 میں اس ٹائم پہ بہت ہی ایک لو یا بیسک لیول کی چیزیں تھی. آج کل اتنی ایڈوانس ہو گئی یہ چیزیں کہ میرے خیال سے ابھی آپ کو یہ سکلز تو آپ کے پاس آنے چاہیے, مگر آپ کو یہ سکلز کو بھی ایڈوانس لیول پہ آپ کے اپنے زندگی میں لے کے آنے چاہیے, تبھی جا کے آپ کو کہاں پہ جاب مل سکتی ہے. بٹ ٹو ہیو دا بیسک نالج یہ بہت ضروری ہے سارے سافٹ ویئرس کا, اور اٹ ول ہیلپ دیم سم ویئر. آپ سیکھ لیں اپنے پاس رکھ کے, آئی ایم ڈیم شیور سم ویئر اٹ ول ہیلپ یو. Alright, that's great. اچھا, آپ کا جو بزنس کا آغاز ہوا اس میں آپ کے ساتھ شاہد افریدی اور جاوید افریدی جیسے لوگوں نے آپ کے ساتھ کام کیا, تو کیا ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے نیٹ ورک تھا یا کیا چیز تھی کہ آپ یہاں تک پہنچے؟ یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری. میں چلاتا تھا 2013 میں ہم نے بنیاد رکھی تھی افریدیان ویلفیئر فاؤنڈیشن کی. یہ اس ٹائم پہ آپ سمجھے کہ ہمارے خیبر ایجنسی کے بیلٹ پہ پہلی بار کوئی فلاحی تنظیم نے ایک بنیاد رکھی تھی, اور اس تنظیم کو ماشاءاللہ لوگوں نے بہت سراہا, بہت سپورٹ ملی. لائک وی نیور تھاٹ آف اٹ. اس میں جاوید لالا سے بھی ہماری وہ انٹریکشن ہوئی, اس نے ہمیں سپورٹ کیا فار اوور پیپل, ہیومینٹیز, ایجوکیشن, ہیلتھ. اس نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا. تو ہماری اسی طرح جاوید لالا کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا, اس کے ساتھ ہماری وہ ایک ریلیشن سٹارٹ ہوا, جو چلتے چلتے آگے جا کے اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا, اس نے ہمیں موقع دیا, اور اسی طرح ہماری اس کے ساتھ شروعات ہوئی تھی. اس ٹائم پہ بھی اٹ واز ناٹ اباؤٹ نیٹ ورک, اٹ واز ناٹ اباؤٹ اینی فائنانشلز انوالو فرام مائی سائڈ, بٹ وہ ہاں میرا اس کے ساتھ وہ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں اس نے میرا اسٹرگل دیکھا, اس نے میری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بٹ اس نے ہماری وہ ہونیسٹی دیکھی. تو اس بیس پہ ہی گیو می اے چانس, اینڈ
میں اپنی زندگی پر ان کے لیے ان کا شکر گزار رہوں گا. آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ خود بہت ہارڈ ورکنگ انسان ہیں، اور جیسے ویلفیئر کا کام عموماً جی. ہم لوگوں کو کم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ ویلفیئر کا خیال کہاں سے آیا؟ اس ٹائم پہ یہ چیز تھی نہیں. آپ بیک جائیں نا، میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ دنیا 2015 کے بعد نا بہت سپیڈ سے گئی ہے، بہت زیادہ سپیڈ سے گئی ہے. اس ٹائم پہ یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ میرے خیال سے ہمارے قبائلی بیلٹ میں تو بالکل بھی نہیں تھا. پھر ہم نے اس کو نام دیا افریدیان ویلفیئر فاؤنڈیشن، تو اس سے اور ایک اٹریکشن ہو گئی ہمارے لوگوں کی. تو ضرورت بھی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ یہاں پہ بہت حالات خراب تھے. آئی ڈی پیز تھے، ہمارے آئی ڈی پیز کے بچے آئے ہوئے تھے، ایجوکیشنز ان کی نہیں تھی، مطلب بہت سارے مسئلے تھے. تو ہم نے ایک ٹیم بنائی، ہمیں ینگسٹرز نے بہت سپورٹ کیا، ہمیں بہت سپورٹ ملی. تو الحمدللہ وہ ایک بنیادی چیز تھی جو آج بھی اسی سے ہم جانے جاتے ہیں اپنے علاقے میں. اور اس میں ڈیفینیٹلی اس کو جو زیادہ بوم دیا وہ پھر جاوید لالا اور شاہد لالا جیسے پرسنالٹیز نے ہی اس فاؤنڈیشن کو زیادہ بوم دیا، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. صحیح. اب ذرا آپ کے بزنس کی طرف آتے جی. ہیں. آپ نے گاڑیوں کا بزنس سٹارٹ کیا، وہیکلس کا، جو کہ بڑا آج کل پرابلم میں گزر رہا ہے. ٹیکسز ہو رہے ہیں اور بہت پرابلمز ہیں. تو اس میں ایسا جٹور جیسا برانڈ لانا، اور وہ بھی پشاور جیسے ایریا میں لانچ کرنا، کیا سوچ کے آپ نے فیصلہ کیا؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے پشاور کو ہم بہت ہلکا لے رہے. آپ کے اسلام آباد میں 70% انویسٹرز ہمارے پشاور کے. آپ کے لاہور میں سمجھو کہ 30% انویسٹرز ہمارے پشاور میں. آپ کا کراچی، آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں، موسٹلی بزنسز ہمارے پشتونوں کے. پشاور میں پیسہ بہت ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے. یہاں پہ پوٹینشل اس طرح انویسٹرز یا ہم جیسے بزنس مینوں نے کیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے جو انویسٹر تھے وہ دوسرے سٹیز میں چلے گئے. اچھا، جہاں تک جیٹور کی بات ہے تو دیکھیے چٹور مجھے یہ بھی ایک ایکسیڈنٹل تھا. میں دبئی گیا تو وہاں پہ ایک گاڑی دیکھی روڈوں پہ 2025 پہ، بہت بہت پیاری لگی پیچھے سے. تو میں نے بھائی کو بتایا. میں نے وہاں پہ 2025 جنوری میں میرے خیال سے میں گیا تھا، میں چائنا گیا تھا، چائنا ملیشیا سے پھر میں دبئی جا رہا تھا. میں بھائی کو بولا کہ یہ گاڑی لینی ہے، تو گاڑی لی. وہاں پہ جب میں پرسنل، وہ ویڈیو بھی ہوگی، جب میں نے اس کو دیکھا، بہت پیاری گاڑی. میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ یار جیٹور، میں اگر گاڑی آٹوموٹیو کے فیلڈ میں جاؤں گا تو میں اس فیلڈ میں جاؤں گا. تو یہ وہاں سے بنا. بٹ اس کے پیچھے بھی دیکھے یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو میں سارے انٹرپرینورس کے لیے بتاؤں. جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کریں نا، آپ کوئی پروڈکٹ بنائیں، آپ اس علاقے کے انسانوں کی مینٹیلٹی کے مطابق بنائیں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اب جب جیٹور کی میں نے اس ٹائم پہ پروڈکٹ لائن دیکھی، ہماری ڈیشنگ بہترین گاڑی جو ہمارے پٹھانوں کی فیوریٹ ہے. T2 جب میں نے دیکھی نا، T2 تو سمجھو کہ یہ بنی پٹھانوں کی. اس کے لیے ایک بندے کا ایک شوق ہوتا ہے نا. ہمارا T1 ابھی لانچ ہو رہا ہے 25 اگست کو. تو وہ پروڈکٹ لائن کو دیکھتے ہوئے نا، آئی ڈیسائیڈڈ کہ یہ گاڑی چلے گی، یہاں پہ بہت چلے گی. اسی سے ہم نے سٹارٹ کیا. الحمدللہ آپ کے سامنے 24 گھنٹوں میں ہم نے کوئی 100 کے اوپر T2 کی بکنگز کی. جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے، دیکھیے میں تھوڑا الگ سوچتا ہوں. میرا سارا کاروبار اور سب چیزوں کا میرا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. یہ ٹیکسز کا آنا، ٹیکسز کا جانا، ٹیکسز زیادہ ہونا، ٹیکسز کم ہونا، دس از پارٹ آف اوور لائف. ہم یہ چیز کب ایکسیپٹ کریں گے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ریڈی فار دس. جس دن کسی انویسٹر نے، کسی بندے نے یہ چیز ایکسیپٹ کی نا کہ یار دس از نارمل، یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہم رہتے پاکستان میں، ہم چاہتے ہیں لائف سٹائل US والی، اور ہم چاہتے ہیں ہم ٹیکس 1 روپے نہیں دیتے، مگر ہم سہولتیں چاہتے ہیں US والی. جب ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ پاکستان ہے، یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی ٹیکسز بڑھیں گے، لوگ دیں گے. گاڑیاں کہاں سے کہاں تک شروع ہوئی، اب بھی لوگ خرید رہے ہیں. سو دس از نارمل. یہ صرف میڈیا میں آ کے شور ہو جاتا ہے نا، باقی کچھ نہیں ہوتا. بٹ یس، پھر بھی میرے خیال سے گورنمنٹ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. اب اس سے زیادہ کیا بول سکتے ہیں اس پہ. اچھا نبیل صاحب، آپ نے مارخور
اسٹارٹ کیا, پھر آپ نے جیٹور کا کیا, اور پھر آپ کا جو اپنا پراپرٹی کے ساتھ چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں. تو اس میں یہ لکی ڈرا کا کیا سسٹم ہے اور اس ماڈل کی طرف آنے کا کیا ریزن ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بڑا ایک ڈفرینٹ اسٹیپ ہے ان ساری چیزوں میں سے. تو وائی لکی ڈرا؟ دیکھیے یہ بہت ضروری کویشچن ہے اینڈ اٹ شوڈ بی آنسرڈ. تھینک یو. دیر از ڈفرینس. ایک ہوتا ہے برانڈس پروموشن کمپین اور ایک ہوتا ہے لکی ڈرا. ہم نے بھی جب سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ ہم لکی ڈرا کر رہے تھے بیک ان 2024, کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا کوئی پروڈکٹ نہیں تھا. یہ ایک ریالٹی ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہے الحمدللہ وی آر کالنگ اٹ مارکیٹنگ کمپین. اس میں ابھی بھی پاکستان میں ہمارے ہر ٹائم پہ 25 سے 30 بل بورڈز ہمارے تھرو آؤٹ پاکستان لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ ہم ملینز منتھلی دے رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے کیا کروایا کہ مارخور اور جیٹور کو ہم نے لنک کر دیا, جس کے الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ آف کے پی سے ہمیں پراپر ایک NOC ملی ہے اس چیز کی. کیونکہ NOC حاصل کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ دوسروں سے ہماری چیز ڈیفرنٹ ہو, کیونکہ مارکیٹ میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے, اس سے ہماری چیز ڈیفرنٹ ہو جو ڈیفرنٹ ہے. اس لیے ہم نے گورنمنٹ سے NOC لے لی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے اپنے مارخور انرجی ڈرنک کا پروموشن وہ اس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میکسیمم ٹیسٹ لوگوں تک جائے. تو اس کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو وزٹ جیٹور, ہمارا جو ڈیلر شپ ہے وہاں سے آپ نے 3 مارخور انرجی ڈرنک لینے ہیں, یو ول گیٹ اے کوپن. اس کوپن کے بدلے میں آپ کو جیٹور کی گاڑی ملتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے ایک طرف مارخور انرجی ڈرنک کسٹمر کے پاس چلا جاتا ہے, دوسری بات یہ کہ مہینے میں 1 گاڑی ہم کسٹمر کو جیٹور کی دے دیتے ہیں. سو دس از اے پروموشنل کمپین فار آس, ناٹ اے لکی ڈرا ٹائپ, کیونکہ لکی ڈرا کو لوگوں نے بہت زیادہ ایک کنٹروورشل بنا دیا, ایک قسم کی نیگیٹو چیزیں اس سے آ رہی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو, ہمارا جو ہے ایک پروموشنل کمپین ہے جو ہر منتھ چلتا رہتا ہے, اور ہم نے اپنے جو NOC وہ بھی اسی بات پہ لی کہ وی ہیو سبمٹڈ آل اوور ڈاکومنٹس, کیونکہ الحمدللہ ہم وی آر پیئنگ ٹیکسز, NTN, لائسنس, ایوری تھنگ, اینڈ وی آر ڈوئنگ اے جینون بزنس. تو جینون بزنس میں دس از ہیپننگ آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. اٹس کالڈ اے ریوارڈ بیس شاپنگ اس کو بولتے ہیں ان ادر ورڈس. یہاں پہ ان لوگوں نے شارٹ کٹ کر کے لکی ڈرا کا نام دے دیا. تو یہ ہمارا ایک کمپین ہے جو ہر منتھ چلتا ہے. سو ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر مارخور انرجی ڈرنک لے لے تاکہ ان کے پاس ہمارا ٹیسٹ پہنچے. اینڈ آف دا منتھ ہم اس کو ایک گاڑی دیتے. تو جہاں پہ دوسرے بل بورڈز اور ان چیزوں پہ ہمارے ملینز پاکستانی روپیز لگتے, وہاں پہ اس پہ بھی ہم ایک گاڑی دے کے ہم اس میں بھی اپنا وہ ایک مارکیٹنگ کروا دیتے. تو یس, یہ ہمارا ایک پروموشنل کمپین ہے. صحیح, یعنی کہ یہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی آپ نے اڈیپٹ کی ہے, اور اس کے تھرو آپ لوگوں تک اپنا ٹیسٹ بھی بیچتے ہیں اور ساتھ اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں. دیٹس ویری نائس, ویری کلیور ٹیکنیک. ایک ہمارے یہاں پہ فکس مائنڈ ہے, جیسے ابھی ہمارے گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ آپ کی 11 سے 12 ہزار درہم جو تھی سیلری تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی زیادہ تر آڈینس یوتھ ہے, کہ جاب ہوگی تو لائف سیکیور ہوگی. پھر ایک جاب لائف کو چھوڑ کے پاکستان آ کے پھر اپنا ایک جیٹور کا بزنس, آپ کے ساتھ مارکور گروپ آف کمپنیز کا بھی ٹائٹل ہے. تو یہ آپ کو ڈر نہیں لگا یا ایک خوف نہیں ہوتا ایک ینگ ایج میں اتنا بڑا اسٹیپ لینا, اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو آپ اوورسیز کتنا بھی رہو, آپ نے واپس پاکستان آنا ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے جو بھی مجھے دیکھ رہے. ایون دے آر US نیشنل, ایون دے آر یورپین نیشنل, وہ کہاں گئے, ایون ان کے پاس پاسپورٹ ہے, بٹ دے اسٹل جب وہ 60 کے ہو جاتے نا یار, وہ پاکستان چلتے. اچھا, پاکستان میں اب مارکیٹ ڈفرینس آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 2 طرح کے مارکیٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ مارکیٹ جو پیک پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے وہ مارکیٹ جو گروئنگ مارکیٹ ہوتا ہے. اب پاکستان از اے گروئنگ مارکیٹ. آپ ایک اور ایگزامپل میں دوں, دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ فرمز وہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں؟ وہ آپ کو کبھی سیٹل کنٹریز یا ڈیولپ کنٹریز میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گی. وہ یا تو انویسٹمنٹ کرے گی افریقہ میں. آپ افریقہ کبھی گوگل کرو نا, وہاں پہ سارے US UK یورپین سارے انویسٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے. پاکستان میں بھی آپ دیکھو, آپ کے موسٹلی انویسٹرز باہر سے آئے ہوئے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری گروئنگ مارکیٹ ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا کمپیریٹیولی یہ بہت زیادہ فائدے میں ہے. ہمارے نوجوانوں کا دماغ جو خراب کیا ہوا ہے نا وہ سوشل میڈیا نے خراب کیا ہے. سوشل میڈیا پہ وہ جا کے رنگینیاں دیکھتے ہیں, بڑے بڑے بلڈنگز دیکھتے ہیں, بٹ جب وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا وہاں پہ چیزیں 360 اینگل پہ ٹرن ہوئی ہوتی ہے. تو پاکستان, میں تو ابھی بھی بولتا ہوں پاکستان میں جتنا آپ گرو کر سکتے آپ دنیا میں کہیں گرو نہیں کر سکتے. اچھا, آپ نے بھی سوشل میڈیا کی بات کی تو یہیں سے میں کویشچن اٹھاتی ہوں. اب آپ کو بہت سارے ناظرین ہمارے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, میں پہلے خود بھی دیکھتی ہوں, تو ہمارے ذہن میں آپ کا بھی ایک لائف اسٹائل سوشل میڈیا کے لحاظ سے سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ موٹیویشن اسٹوڈنٹس کو دینا غلط ہے ایسے, یا سوشل میڈیا پہ دکھائی ہوئی زندگی اور آپ کی ریئلٹی کی زندگی میں بھی فرق ہے؟ ایک تو میرے خیال سے میں تو بالکل یہ شومنٹ پہ میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں, نہ میں کرتا ہوں. ابھی آپ کو پتہ نہیں کون سی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہے, بٹ آئی نیور ڈو دس. دیکھیے شومنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, آج کل ہمارے نوجوان میں بھی دو ٹائپ کے ہیں میرے خیال سے. ایک وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ شومنٹ کر رہا ہے, اور کچھ کلاس یہ ہے جو اس سے امپریس ہو جاتا ہے. اب شومنٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے جو بندہ بھی شومنٹ کر رہا ہے, جو بھی آپ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دیئر از سم تھنگ فشی. اگر آپ ریئل ہو, آپ کا کاروبار ریئل ہے, دیٹ ول اٹریکٹ پیپل. ایون میں یہاں پہ بیٹھ کے میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوں نہ, مطلب ان سے کبھی ہماری کوئی انٹریکشن ہوئی ہے, مگر وہ کسی سے سن کے وہ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے, آ کے ہمارے ساتھ جب کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو مطلب دے آر فرام قبائل بیلٹ اور اس طرح اور بیلٹ کے, تو وہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا یار وہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ لین دین کیا تھا تو اس نے بولا کہ دے آر ویری گڈ پیپل. تو ریئل بزنس میں اور شومنٹ میں میرے خیال سے بہت فرق ہے, اور میں یوتھ کو یہی کہوں گا کہ شومنٹ پہ بالکل نہ جائے. اور جو لوگ بھی شومنٹ کرتے یہ اندر سے کوکلے ہوتے. چاہے کل اگر آپ نبیل بھی دیکھو اور نبیل بھی شومنٹ کر رہا ہے نا, تو نبیل فارغ ہے اور اس کو شومنٹ کرنے کے لیے آپ سے پیسے نکلوانے کے چکر میں. کیونکہ ہونیسٹلی اسپیکنگ ہم, مطلب میں دبئی جاتا ہوں, باہر جاتا ہوں, آپ کبھی بھی آپ ڈھونڈ کے نکالے کوئی ایسی ویڈیو جہاں پہ وہ بندہ ایک لیوش لائف سٹائل دکھائے. ہم ساری جگہوں پہ جاتے, ساری جگہوں پہ رہتے, کھاتے پیتے, بٹ آئی نیور بلیو آن دس. میرے خیال سے میرا جو کام ہے اٹ اسپیکس لاؤڈر دین دا شو میں. ایگزیکٹلی, یہ تو چیز ہے کہ آپ کا کام دکھتا ہے, اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ آپ نے بتائی کہ شو آف بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا, دیٹس ناٹ وٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی. So true. اچھا, اب یہاں پہ میرا ایک کویشچن آتا ہے کہ آلریڈی یہاں پہ ریڈ بل اور پھر اسٹنگ جیسی مونوپلیز اسٹیبلش تھی, پھر اچانک ایک نیو برانڈ آتا ہے مارخور, اور اس کی ایڈورٹیزمنٹس ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آتی ہے. تو یہ آپ نے بہت ایک منفرد اسٹیپ لیا, اور ایک اسٹیپ لینا اور ایک چیز کو انٹروڈیوس کرانا, تو اس کے پیچھے کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیکھیے یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کیا. جب میں سٹارٹ میں گیا تو شاہد انور کا سلاجید کے بارے میں اٹ واز آن سوشل میڈیا. یہ بھی 2025 کی جنوری کی بات ہے. میرے خیال سے ہم پرانے آفس میں تھے, تو میں نے بیٹھے ہوئے تھے, آئی ٹولڈ دیم کہ یار میں نے انرجی ڈرنک لانچ کرنا ہے. سو دے ور لائک رہنے دو. وہ ایزی لیتے نا بات کو, آپ کوئی بات کرو تو ان کو لگے کہ کوئی مذاق ہے. تو میرے ذہن میں تھا آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, پر اس سے پہلے مارکیٹ اسٹڈی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں ایچ بی کے گیا, میں امتیاز گیا, میں 2-3 اور بڑے بڑے مارٹ گیا, میں چلر کے سامنے کھڑا ہو گیا. چلر کے سامنے میں کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ سارے امپورٹڈ انرجی ڈرنک ہے, ایک بھی ہمارا لوکل انرجی ڈرنک نہیں تھا. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ میں 80% اور کنونس ہو گیا, نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا, اب دوسری بات, اب اس چلر میں جگہ بنانا تو آسان ہے, مگر ملٹی نیشنل برانڈز کو ہم کس طرح ریس سے آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے 2 چیزیں تھی. ایک تھا کوالٹی, ہمیں اس سے اچھی یا اس کے کمپیریٹیو کوالٹی دینی ہوگی. نمبر 2 پرائز, ہم نے اس سے 50% کم پرائز پہ اپنی پروڈکٹ لانچ کی مارخور. اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار وہ چیز مہنگی ہے تو میں بھی اس میں کچھ زیادہ چیز ہے, یہ سستی ہے تو میں بھی یہ کوئی اس میں ہلکی چیز ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے یا یہ ڈفرینس کیوں ہے. وہ ہوتا ہے امپورٹ آ کے اس پہ اتنی ساری ڈیوٹیز لگتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے
گلوبلی جتنے بھی مارکیٹنگ سٹرنس ہوتے ہیں نا دے چارج ایوری کنٹری فار اٹ، تو اس لیے اس کے پرائس ہم سے ڈبل ہے. ہماری پرائس، میرے انگریڈینٹس ان سے اچھے، میرا ریسیپی ان سے اچھا، میرا انگریڈینٹس پرووائڈر ان سے اچھا، میرا مطلب سارا سب کچھ ان سے بہت اچھے، مگر میرا پرائس اس سے ہاف پہ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے مارکیٹ کو ہٹ کیا، اور مارکیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے پھر جو جیسے آپ نے نام لیا، اتنے بڑے بلا سے اگر آپ لڑو گے تو پھر اس کے لیے بڑا جگرا ہونا چاہیے. اور وہ ہم نے بڑا جگرا اس لیے رکھا کہ ہم نے مارکیٹ میں اتنے پیسے پھینکے مارکیٹنگ کے مد میں، کہ میرے خیال سے 2025 سپتمبر سے لے کے ابھی تک پیپسی ایک سب سے زیادہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہے مارکیٹنگ پہ، دوسرے نمبر پہ پورے پاکستان پہ مارخور ہے جس نے اتنی زیادہ مارکیٹنگ پہ پیسے لگائے. اور وہ لگانے اس لیے پڑے ہمیں کیونکہ ہمارا جو آگے سے کمپیٹیٹر ہے وہ کوئی لوکل یا کوئی ایسا کمپیٹیٹر نہیں ہے، وہ اسٹیبلش ہے 2-3-4 ڈیکیڈ سے. اور یہاں پہ ایک اور آپ کے لیے اور آڈینس کے لیے گڈ نیوز جو آئی ووڈ لو ٹو شیئر، کہ ابھی کیونکہ سیزن تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، تو ہم نے لاسٹ 2 منتھس کے ہمارے کے پی کے جو ہمارے سب سے بڑے ہائپر مارکیٹس ہے، ہمارے ایل ایم ٹیز ہے، اس کے ہم نے نمبرز نکالے تو الحمدللہ مارخور اسٹاپ اینڈ سیل، ہم نے ریڈ بول کو الحمدللہ یہاں پہ سیل میں بیٹ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ یہ ردم اور یہ ہمارا جو مومنٹم ہے اٹس گروئنگ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہوپ فلی ویری سون وی ول بی نمبر 1 ایٹ اسلام آباد از ویل انشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، کہ اگر ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ہمارے اپنے نوجوان اتنا کام کر رہے ہیں تو بحیثیت قوم ہمیں انہیں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ میرا ایک کویشچن آئے گا آپ سے کہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ بزنس میں وہی بندہ سروائیو کر سکتا ہے جس کا نیٹ ورک ہو یا پیچھے سے جائیداد ہو. اور اسٹارٹ میں ہی آپ نے کہا کہ یو اسٹارٹڈ فرام دا راک باٹم. تو نبیل صاحب، راک باٹم سے اوپر آنے تک، یعنی ہماری جو آڈینس دیکھ رہے ہیں، سو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہاں پہ واقعی میں نیٹ ورک کے یعنی ایک تو نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سفارش. نیٹ ورک اور سفارش میں فرق بھی تھوڑا سا بتا دیں بزنس ورلڈ کے اندر. اور کیا سفارش ضروری ہے یا نیٹ ورک زیادہ بھاری ہے اس پہ؟ دیکھیے، سٹارٹ میں تو میں 2008 سے 2022 تک دبئی رہا تھا. میں یہاں پہ یقین کرے اپنے گلے محلے کے وہ جو بچے تھے ان کو بھی زیادہ نہیں جانتا تھا. تو پھر تو یہاں پہ میرا نیٹ ورک اور یہاں پہ لوگوں یا ڈپارٹمنٹس یا اداروں یا ان کے ساتھ تعلقات یہ تو دور کی بات ہے. آپ کا ہارڈ ورک ہے نا، اور آپ کا پروڈکٹ، یہ آپ کے لیے راستہ بناتا ہے، یہ آپ کو لوگوں سے ملواتا ہے، یہ آپ کو ایک پہچان دے دیتا ہے جو پھر آپ جہاں پہ بھی جاؤ نا تو لوگ آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ میں تو یہ نہیں کہ میں اپنے بارے میں بول رہا ہوں، مگر یقین کرے یہ میری زندگی اور میرا یہ جو سفر ہے نا، یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماشا ہے جو بولتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس نہیں ہے. اور ان لڑکوں کے لیے میرے خیال سے مجھ سے اچھا اگزامپل نہیں مل سکتا جو یہاں پہ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے. دیکھیے، نبیل آج بھی اپنے علاقے باڑہ خیبر ایجنسی میں رہتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بولے کہ نبیل یار وہ چلو باڑہ میں پیدا ہوا ہے مگر وہ اسلام آباد میں رائز ہوا ہے تو اس لیے اس کو یہ اتنا سب کچھ مل رہا ہے. میں آج کے دن بھی میں اپنے علاقے باڑہ خیبر ایجنسی میں رہ رہا ہوں. تو جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کی ہارڈ ورک میٹر کرتی ہے، آپ کا ایک کنسسٹنسی میٹر کرتا ہے، اور آپ کا اپروچ میٹر کرتا ہے. جب یہ چیزیں آپ کی صحیح ہو پھر ایوری تھنگ از یورس. اچھا، یہاں پہ میں آگے کویشچن آپ سے یہ لے کے چلوں گی کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے برانڈس اپنے انٹروڈیوس کروائے، مارخور گروپ آف کمپنیز آیا، پھر آپ نے جٹور کو لے کے آئے، تو ان برانڈس کو یہاں لا کے اس میں گروتھ کیا آپ نے، تو آپ کو اس میں کیا پوٹینشیل نظر آیا؟ مطلب واٹ واز دیٹ مائنڈ سیٹ بیہائنڈ دس؟ دیکھیے، پاکستان میں تو جس دن میں آیا تھا ہماری سب سے پہلے پروڈکٹ جو تھی وہ مارخور مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز، جس کا ہمارا یہ ہائی رائز بھی ہے، 2-3 اور بھی ہیں ہمارے. اس ٹائم پہ ریئل اسٹیٹ کا ہی بزنس تھا، اور ابھی بھی ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں، تو اس لیے ہم نے اس ٹرینڈ کو جوائن کیا اس ٹائم پہ. بٹ ود پیسج آف ٹائم ہمیں یہ پتہ چلا کہ یو شوڈ ہیو ملٹیپل بزنسز، تبھی آپ جا کے تھوڑا سیکیور رہو گے، تھوڑا اسٹرانگ رہو گے. اور گیپ بہت ہے یہاں پہ پاکستان میں. آپ
باقی دنیا میں اگر آپ اپنا ایک آفس اسٹیبلش کرتے ہو نا تو آفس اسٹیبلشمنٹ لائسنس بنانا سب کچھ بنانا اس کے کوئی آپ کے 50 لاکھ سے 1 کروڑ لگ جاتے. پاکستان میں تو آج نیچے جا کے کوئی جگہ رینٹ پہ لے لو, کل سے وہاں پہ اپنا سب کچھ سٹارٹ کرو. یہ کہاں پہ ملتی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. یہی تو وہ چیزیں جو ہمارے یوتھ کو کیش کرنا چاہیے اسٹیٹ کے وہ باہر کے بارے میں سوچے. تو یہ گیپس کو دیکھتے ہوئے ہم چلے جا رہے. ریئل اسٹیٹ تھا, ریئل اسٹیٹ کے بعد ہم بیوریجز میں آئے, پھر آٹوموٹیو میں آئے, اور ابھی ایک اور انٹرسٹنگ کہ ہم نے الحمدللہ 53 آئٹمس مارخور کے نام پہ آئی پی او سے بک کیے ہوئے, جس پہ ہم نے کوئی 3 ملین پلس کے پیسے لگائے ہوئے. مطلب وہ ہماری ٹریڈ مارک ہے, کوئی اور وہ پروڈکٹ نہیں کر سکتا. تو ابھی تو ہمارے 3-4 پروڈکٹس آئے ہیں 53. اب آپ خود سوچو کہ فیوچر میں الحمدللہ ہم کیا بلا لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کا ٹریڈ مارک نام مارخور, یہ کیا سوچ کے رکھا, اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے, تو میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں وائی مارخور. دیکھیے ہونیسٹلی اسپیکنگ یہ میرے خیال سے میرا ایک خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہ نام ملا, اور میں تو اب بھی حیران ہوں کہ ابھی تک یہ نام مجھ سے پہلے لوگوں نے چوز کیوں نہیں کیا تھا. Markhor is a national animal and it's also an identity of Pakistan if you go on outside the country. So everybody knows کہ Markhor کون ہے, and we are famous, our security forces are also famous for Markhor. تو definitely میرے خیال سے ہمارے برانڈ کے مارکیٹنگ میں اور ہمارے برانڈ کے اتنی زیادہ فیمس ہونے میں اس نام کا بہت بڑا رول ہے. اینڈ اللہ نے یہ نام پورے پاکستان میں نبیل کے قسمت میں لکھا تھا, سو آئی ایم گریٹفل. یعنی کہ آپ دل سے پورے پیور پاکستانی ہیں, یو آر ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈ سپورٹنگ پاکستان. دیٹس ریلی گریٹ. یہ بہت کم جذبہ نوجوانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. آئی ایم ویری امپریسڈ ٹو نو کہ ہمارے اس ایریا میں ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا نبیل صاحب, ایک کویشچن جو کہ مجھ سے کیا بھی گیا اور میں نے خود بھی جب دیکھا تو ملا, آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑا اور رنگ بھی دیا کہ آپ نے فیم کے لیے کیا, حالانکہ آپ نے خود ابھی گفتگو میں کہا کہ یو ڈونٹ بلیو ان شو. تو یہ قاتلانہ حملہ کیا بزنس کی دشمنی تھی یا واقعی میں یہ کوئی اسٹنٹ تھا؟ یار اس ٹائم پہ ایک تو ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا الیکشنز میں, اور وہ بھی ایک عجیب سی کہانی. بیٹھے ہوئے تھے تو بولا یار ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے, آج کرتے کل کرتے, پھر ایک دن چلے گئے, ڈاکومنٹ سبمٹ کیا, پہلا سٹیج ہو گیا. اب دوسرا سٹیج تھا ہمارا, تب تک بالکل کوئی سین یا موڈ نہیں تھا کہ ہم جائیں گے. دوسرا سٹیج کیا, تیسرا سٹیج کیا, دیکھتے دیکھتے ہمارے سارے الاٹمنٹ ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی. اس ٹائم پہ دیکھیے ایک تو ہمارے پٹھانوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ جب تک آپ مر نہیں جاتے نا یہ لوگ نہیں مانتے. اب میں اللہ خیر کرے کوشش کروں گا اگلی بار کچھ اس طرح ہو تو اس کو بولوں کہ یار مار دو تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ ریئل ہے. شومنٹ کچھ نہیں تھا الحمدللہ. اس ٹائم پہ بھی بہت سارے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے تھے, بہت سارے سپورٹ کرتے تھے. بلکہ پچھلے دنوں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے بولا نبیل جب آپ کی یہ نیوز آئی نا کہ نبیل کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے نا تو میں نے اپنے لڑکوں کو بولا کہ بس الیکشن گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اٹ واز اے ریئل انسیڈنٹ, جو ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور شومنٹ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے الحمدللہ. صحیح. آپ کو مرحوم تاج محمد افریدی کے ساتھ دیکھا جاتا تھا, اور لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد آپ کے اپنے مینٹل ہیلتھ اور کاروبار پہ کیا اثرات پڑے, اور اس دوستی کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. میں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. ان کے ہم بہت ٹائم سے فین تھے, اور ان کا ایک علاقے میں بہت بڑا فیم تھا بہت ٹائم سے. میرے خیال سے ہمارے قبائل بیلٹ میں اس جیسا ایک ہیومینٹی والا انسان میرے خیال سے پھر پیدا نہیں ہوگا. اس پر مائی نالج وہ مہینے کے کوئی 2 سے 1.5 کروڑ روپے خاندانوں کو ہر مہینے دیتا تھا. ہر مہینے سوچو 2-1.5 کروڑ روپیز. وہ ہر ایک معاملے پہ ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, اور وہ ایک ایسا رول ماڈل اور ایسا ہیرا تھا نا جو میرے خیال سے پھر نہیں ملے گا ہمیں, بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں, بہت ڈسکشن, بہت سارے پلانز. میں جا رہا تھا 3 تاریخ کو, میری یورپ کی فلائٹ تھی, تو میرے خیال سے 28-27 کو ہماری ایک بیٹھک تھی. میں نے اس کو بولا لالا چلتے, اس نے بولا ہاں چلتے.
اس نے بولا میں یو کے جاؤں گا, آپ 3 کو ادھر جاؤ تو 5 کو پھر میں بھی آ جاؤں گا فرانس, تو پھر یورپ گھومتے ہیں ایسے روکے. 29-30 کو اس کا میسیج آیا ابھی بھی ہے کہ نبیل میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میں اگلے مہینے جاؤں گا, تو یو ڈو یور پلان. تو بہت ہی افسوس ہوا. اور یقین کرے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اور یہ اچھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا فلیکسیبل بنایا ہوا ہے. نہیں تو کچھ لوگوں کے موت کی وجہ سے اور جانے کی وجہ سے میرے خیال سے اگر زندگی رکتی نا تو تاج محمد کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی رک جاتی ہے. بالکل ٹائم 1 منٹ, ابھی تک 1 منٹ بھی نہ گزرتا. تو بہت ہی افسوس ہوا تھا. اور افسوس اس لیے ہوا تھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ ہزاروں خاندان تھے. بٹ شکر ہے ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس نے بولا کہ وہ اپنے بابا کے وہ لیگیسی کے کنٹینیو رکھیں گے. مگر خیر تاج صاحب تو تاج صاحب تھے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. اچھا سر, آپ نے اپنی گفتگو میں بار بار قبائل کا نام لیا, اور اکثر جب ہم بیٹھتے ہیں میٹنگز میں یا کہیں بھی ہوتا ہے تو قبائل کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن آپ ہو گئے, تاج صاحب ہو گئے, آپ لوگوں نے قبائل کے علاقے سے آ کے اتنا اپنا نام بنایا, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے قبائل کے نوجوانوں کے لیے کہ فیسلٹیز نہ ہونا کیا یہ مجبوری ہے یا یہ اس کو سرپاس کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے کیا؟ دیکھیے 3 طرح کے مائنڈ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو ایکسکیوز بناتے ہیں, وہ تو اسلام آباد میں بیٹھ کے بھی بولتے ہیں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. وہ ان کو تو آپ پاکستان کے سب سے ایلیٹ جگہ میں بٹھاؤ تب بھی وہ بولیں گے کہ یار یہاں پہ یہ نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں, اور ان کی یہی ہوتی ہے کہ میں نے کام کرنا ہے. بٹ گورنمنٹ لیول پہ جو فیسلٹیز کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے, وہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور سپورٹس, ان 3 چیزوں پہ کم از کم وہاں پہ سہولتیں دیں جو واقعی میں کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر بزنس کے لحاظ سے تو جو یہاں پہ مل رہا ہے وہ اسلام آباد میں مل رہا ہے, جو یہاں پہ مل رہا ہے وہ لاہور میں مل رہا ہے. ہمیں تو کوئی اس طرح کی کوئی وہ مسئلہ پیش نہیں آیا کہ یار نبیل آپ قبائل سے ہو تو آپ کو یہ کام نہیں مل سکتا یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو بٹ جو ہمارے لوگ جو کمپلین کرتے ہیں نا وہ ان 3 بیسک چیزوں پہ وہ واقعی ہے. اگر آپ قبائل بیلٹ میں جاؤ تو وہاں کا ایجوکیشن, وہاں کا ہیلتھ, وہاں کا سپورٹس پشاور سے بہت ہی لو لیول پہ. تو میرے خیال سے ان چیزوں پہ گورنمنٹ اور انشاءاللہ کر رہی ہے, ابھی کر رہی ہے, ان چیزوں پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے. صحیح. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مجھے خود یہ فیل ہوا کہ بزنس کے لحاظ سے آپ بہت موٹیویٹڈ ہیں, لیکن کیمرے کے آگے جو ہم ہوتے ہیں وہ ایکچوئل لائف میں نہیں ہوتا ہے. ہر انٹرپرینور کی ایک سٹوری ہوتی ہے, ہر انٹرپرینور کے کچھ خوف ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا وہ جو ریئل فیز ہے, جیسے کہ آپ نے مارخور سٹارٹ کیا یا آپ نے جٹور لے کے آئے, تو ایک بزنس مین کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, سٹریس, انزائٹی, یہ والے پرابلمز آتے ہیں, قرضوں کا خوف ہوتا ہے, آپ کے کمپیٹیٹرز کے پرابلمز ہوتے ہیں. آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ انزائٹی سٹریس میں جاتے ہیں؟ میں آپ کو, اور اللہ گواہ اس بات پہ, مجھے صرف ایک چیز کا ہمیشہ, اور میں اللہ سے کبھی موقع ملا یا کہاں پہ میرے دوست تھے آپ کو بتا دیں گے نا, میں جاتے جاتے نا اچانک میں ہاتھ کھڑے کر کے میں دعا کرتا ہوں. جو یہ سارے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا, آپ کیا بولتے ہو یا کون سی دعا کرتے ہو جو اچانک ہاتھ اٹھا کے, مجھے صرف ایک چیز کا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اتنا بنا دیا نا کہ بہت سارے لوگ نبیل کی طرف دیکھتے, تو یا اللہ آپ مجھے کوئی اس طرح فیل نہ کروائے, یا اللہ مجھے کوئی اس طرح وہ نہ بنے کہ کل لوگ پھر بولیں گے کہ یار لوگ نبیل کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیچھے مایوس ہو جائیں. تو بس صرف اسی ایک چیز کا خوف ہوتا ہے دل میں کہ اللہ نے جو کامیابی دی ہے وہ نبیل اپنے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے یا اللہ مجھے اور بھی اسی طرح کامیاب کر اور اسی طرح رکھ, تاکہ یہ لوگوں کے جو ایک حوصلہ ہوتا ہے, لوگوں کا ایک جو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, اور لوگ جو آپ کو دیکھ کے لوگ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ یہ ان کا یہ دل نہ توڑے, اور وہ اسی طرح وہ بھی آگے جائے اور اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے. باقی الحمدللہ کسی چیز کا خوف نہیں ہے زندگی میں الحمدللہ. باقی کسی نہ کمپیٹیٹر کا, نہ بزنس کا, نہ کسی ایسے لوس کا کہ میں بتاؤں کہ یار وہاں پہ ہم نے غلط انویسٹمنٹ کیے تو وہ لوس ہو گیا تو ہمارا تو بڑا نقصان ہوگا. ہم سٹیپ پہ اوپر گئے ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر نیچے آئیں گے بھی تو 1 سٹیپ آئیں گے, 2 سٹیپ آئیں گے, تیسرے سٹیپ پہ انشاءاللہ پھر اپنے آپ کو سنبھل کے پھر اوپر جائیں گے. کیونکہ ہم اوور نائٹ اوپر نہیں گئے. جو اوور نائٹ اوپر جاتے نا وہ رات کو سوتا امیر ہے, صبح اٹھتا غریب ہے, اس کے پاس پھر کوئی موقع نہیں چاہتا آتا. جو
थ्रू प्रोसेस जाता है, जो हर एक सीढ़ी को पार करके ऊपर जाता है, अगर वो फेल भी हो जाए तो जैसे मैंने बताया 2-3 स्टेप गिर के अल्लाह उसको फिर मौका दे देता है, वो फिर उठ के फिर आगे चला जाता है। तो ऐसी कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि हर बिजनेसमैन को अल्लाह पे तवक्कल ज़्यादा होना बिल्कुल चाहिए, ज़्यादा होना और ये चाहिए। तो एक सेइंग भी है कि हर बिल्कुल बिजनेसमैन को 2.5 घंटे दिन में इबादत करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आपने बात की कि ओवरनाइट सक्सेस, आजकल हम ये देख रहे हैं ट्रेंडिंग है, लोग ट्रेड में जा रहे हैं, क्रिप्टो में जा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे नौजवान जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बहुत इस चीज़ से आ रहे हैं, उनके बारे में आप थोड़े से कुछ व्यू बता दें अपना। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सारे यूथ देखें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए 2-3 तरह के माइंडसेट हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे बहुत सारे ऐप्स जो मैंने और आपने बनाए हुए हैं और जिनसे हम लोगों को लूट रहे हैं। अब करते क्या है ये लोग? अब जैसे ट्रेडिंग के कुछ ऐप्स हैं, वो एक बंदे को, जैसे उस नबील को उठा लेते हैं, उनको बोलते हैं नबील हम आपको इतना पैसा देंगे। नबील को इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस बुक कर लेते हैं रेंट पे, उनको 4-5 गाड़ियाँ रेंट पे बुक करवा के दे देते हैं नबील को। नबील जाके वहाँ पे नबील के कोई 50-100 वीडियोस बना लेते हैं। वीडियोस अपने भी वो सोशल मीडिया पे डालता है, नबील भी अपनी सोशल मीडिया पे डालता है कि देखो मैंने ट्रेडिंग में इतने पैसे कमाए, देखो मेरे ये हो गया, मेरा गाड़ी आ गई, हमारी ये चीज़ें आ गई। पीछे नौजवान देखता है, वो उस ऐप को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करता रहता है, उस पर पैसे लगाता जाता है, उस पर पैसे लगाता जाता है और उस पर वो नुकसान करता रहता है। मुझे आप एक बात बताइए, ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, आपको पूरे पेशावर में आप गिन लो, उंगलियों पे गिन लो, 10-20 से ज़्यादा लोग आपको कहीं ट्रेडिंग में अच्छे दिखाई देते हैं? नहीं देते। हर एक नुकसान करता है। सिर्फ ये 20 लोग अच्छे, क्यों? क्योंकि उनको पीछे से कमीशन मिलता है। आपके और मेरे नुकसान पे उनको फ़ायदा होता है। तो ये जितने भी नौजवान हैं जो बोल देना कि हमने ट्रेडिंग में पैसे कमाने, खुदा की कसम नहीं कमा सकते। मैं अगर ट्रेडिंग में पैसे कमाते जाते तो नबील खुद बैठ के यहाँ पे वही काम करता। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों को सैलरीज दूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में हर एक जगह पे जाके मैं अपना प्रोडक्ट दूँ। मैं भी यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर सामने रख के ट्रेडिंग करता। और दूसरी बात, ये क्रिप्टो और ये ट्रेडिंग, ये दुनिया में ये सिखाते हैं ना, ये बोलते हैं हम सिखाते हैं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा बंदा आया नहीं जो इनको सीखे। अगर जिस बंदे ने भी ट्रेडिंग और क्रिप्टो सीख लिया, 24 घंटे में वो बिलियनर हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो क्योंकि वो एक ट्रेड लगाए, अगर उसको पता है कि इस ट्रेड ने अब ये होना है, विद इन मिनट्स उसके पास लाखों करोड़ों डॉलर्स आ जाए। ये हमेशा 10 से 15% थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बाकी तवक्कल है, तुका है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो गोली मारे। तो नौजवान हमारे अब इसी पे लगे हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि लोग रात को सोते अमीर है, सुबह उठ के गरीब होते, इसी ऐप्स की वजह से। वो पैसे इधर उधर से लेके वो डाल देते, वो ट्रेड लगा लेते, सो जाते, सुबह आके वो ज़ीरो पे होते। और सबसे ज़्यादा शोमेंट अगर कोई करते भी है तो ये ट्रेडिंग वाले करते। क्यों करते? पब्लिसिटी के लिए। इसीलिए करते ताकि हमारे पीछे लोग आए, ऐप डाउनलोड करे, उस पर पैसे लगाए, वो हारे और हमें फ़ायदा हो। तो अल्लाह करे हमारे नौजवानों को समझ आए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ में पैसा होता, अगर ये चीज़ वाकई में ऐसा होता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंथली मिलियंस में सैलरीज है। मैं क्यों दूँ यार? मैं इतना ये हेडेक, इतनी गाड़ियाँ, मतलब इनके लिए डिलीवरी के लिए इतने सारी चीज़ें, मैं पागल हूँ क्या? मैं भी कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं भी करता, पैसे कमाता, किस्सा ख़त्म। कोई ये मुझे तो छोड़े, यहाँ पे लोगों ने 1-1 बिलियन की फैक्ट्री लगाई हुई है। क्या ज़रूरत थी उनको फैक्ट्री लगाने की? वो भी यही इस पे बैठ के करते, किस्सा ख़त्म। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि ये रियलिटीज़ नहीं है, इसमें 10% रियलिटी है, 90% ये पूरा झूठ है, 90% ये पूरा धोखा है, 90% ये नुकसान ही नुकसान है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और आप मुझे गिन के बताएं, मैंने फिर बताया 15 से 30 लोग पूरे केपी में, 6 करोड़ की आबादी में, ये लोग सिर्फ कमा रहे, बाकी सब हार रहे। बस इससे आपको समझ आना चाहिए। यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है इन पॉडकास्ट का कि जो कि रियल बिजनेस वाले लोग होते हैं वो सच्ची बात करते हैं। जैसे अब आपने बताई, अपनी स्ट्रगल बताई,
اور اپنا ہارڈ ورک بتایا, اپنی آنیسٹی بتائی, اور اسی کے ذریعے سے بندہ اوپر کی طرف آتا ہے, نہ کہ شارٹ کٹ راستوں سے. وہ ایک انگلش کی سینگ ہے, ایزی کم ایزی گو والی بات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ نبیل صاحب میں آپ سے لاسٹ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے نوجوان, ہمارے آڈینس کو اپنی لائف کے اوپر رکھتے ہوئے وہ ایک کوٹیشن یا ایک جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو فالو کر کے میں کامیاب ہوا ہوں, وہ آپ بتا دیں تاکہ ہم پھر آگے چلیں. میں یہی کہوں گا, خدا کی قسم, پاکستان میں جتنے بزنس اپرچونیٹیز آپ کو دنیا میں نہیں ملنی. پاکستان میں ایک چیز کی کمی ہے, ہر بزنس آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے, صرف ایک چیز, ایمانداری, سچ بولنا. ہم ہمیشہ پہلے دن سے ہم نے ریئل اسٹیٹ سے سارے اپنا جو ہم نے بھروسہ جیتا نا عوام کا, ہم نے ریئل اسٹیٹ سے جیتا. کیسے جیتا؟ ہمارے پاس کوئی بھی آیا, دیکھو ریئل اسٹیٹ میں بہت ساری رنگینیاں پیدا کر کے ایک فلیٹ یا ایک شاپ کو بیچا جاتا ہے. ہم جب سیلز مین ہائر کرتے تھے نا, پہلی بات ہم بولتے تھے, جب بھی آپ کے پاس کسٹمر آئے اس کے سامنے پانی رکھا ہوتا ہے نا, تو اس کو بولنا کہ سر یہ صرف آپ کا پیاس بچا سکتا ہے, اس پانی میں اور کوئی جادو نہیں ہے. تو اسی طرح ہم نے ان کو بولا کہ آپ فلیٹ بیچو, آپ شاپ بیچو, آپ کچھ بھی بیچو, سچ کہہ کے بیچو. لینا ہے اس نے گڈ, نہیں لینا اس کو جھوٹ کہہ کے ہم نے کوئی سیل نہیں کرنا. یہی چیز ہیٹ کر گئی ہے. ابھی میں بیوریجز کی بات کروں, ابھی میں آپ کو آٹوموٹیو ڈیٹور کی بات کروں, ہم ہر جگہ پہ اسی فلسفی کو لے کے جا رہے ہیں. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اگر میں کوئی چیز 5 روپے پہ میں نے خریدی نا, میں کسٹمر کو 50 پہ بیچتا ہوں, تو میں بولتا ہوں میں نے 5 کی خریدی ہے, میں 50 کا بیچ رہا ہوں, آپ نے لینا ہے لے لو, نہیں لینا آپ کی مرضی. بہت بڑا مارکیٹ ہے, آپ جا کے دوسرے سے لے لو, ہمارے پاس کوئی اور کسٹمر آ جائے گا. مگر ہم نے جھوٹ کہہ کے کبھی کوئی سیل نہیں کیا. اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, بزنس شروع کرے, آج شروع کرے, جھوٹ نہ بولے, سچ کہنا شروع کرے, خدا کی قسم آپ کا بزنس کبھی فلاپ نہیں ہو سکتا. دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یونیورسٹی روڈ پہ آپ جائیں, لیفٹ رائٹ دیکھیں, کتنے سارے برانڈز ملیں گے آپ کو. آپ کو کوئی 50 برانڈز ملیں گے, 50 سے اوپر. اس میں کوئی ایک برانڈ آپ کو KPK کا نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. سارے برانڈز ہمارے پنجاب اور ہمارے کراچی کے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. مگر کیوں نہ ہم انہی برانڈز کے الٹرنیٹیو لوکلی ہم بنائیں. ہمارا ایک KP کا رہنے والا بندہ وہ اٹھ کے جا کے کوئی انہی جو ہمارے شوز برانڈز ہے اس کے اگینسٹ ایک بنائے, ہمارے جو کپڑے کا برانڈز ہے اس کے اگینسٹ ایک بنائے. کیوں ہم نہیں کرتے؟ ہم شارٹ کٹس کے پیچھے کیوں بھاگتے؟ آپ شروعات تو کرو, آپ بسم اللہ تو کرو, اللہ پہ یقین تو کرو. یقین کرے آپ کبھی ناکام نہیں ہوگے. تو یہ میرا سب کے لیے ہے. اور باقی لاسٹ میں یہی ہے کہ ہم سب کا پاکستان ہے. ہر بندے کے پیچھے نہ تو ہمارا سہیل صاحب گھوم سکتا ہے کہ یہ غلط نہ کرو, یہ صحیح کرو, نہ کوئی پولیس والا, نہ کوئی آرمی والا, کوئی نہیں. دیکھیں, ایمانداری انسان کے اندر ہوتی ہے. اگر ہم اپنے کیپیسٹی میں ہر ایک بندہ تھوڑا تھوڑا بھی کرے نا, تو بہت ساری تبدیلی آئے گی. تو بس ہم یہی چاہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ نبیل صاحب, آپ نے بہت ساری باتیں ہائی لائٹ کی, نوجوانوں کے لیے بہت اچھا میسج دیا, انٹرپرینورس کے لیے بہت امپورٹنٹ آپ نے حقائق کو رکھتے ہوئے بات کی کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اور واقعی میں جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس میں اللہ کی بھی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور جس طریقے سے آپ نے گفتگو کے دوران اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ نے ہر چیز سے آپ کو بے خوف اس لیے کیونکہ آپ کے ساتھ اوپر والی ذات ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی اسٹرگل شیئر کی, اور جو مجھے ایک پوائنٹ بہت اچھا لگا وہ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا کانورسیشن آپ نے اپنے ہارڈ ورک کو ہائی لائٹ کیا, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہارڈ ورک از سم تھنگ دیٹ لیڈس ٹو سکسیز. اسی کے ساتھ آج کی ہم براڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. نبیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سارے سوالوں کے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیے. تھینک یو سو مچ ویورز فار واچنگ. ڈو لائک, کامنٹ اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اینڈ ڈو شیئر. تھینک یو, اللہ حافظ.